السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی آمد ہے۔ مسلمانوں کے لیے دو تہوار ہے، ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد ہے اور ایک عید الاضحیٰ جو 10ویں ذی الحجہ کو ہے۔ یہ دونوں تہوار کے موقع پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ سال میں یہ 2 مرتبہ آتا ہے۔ اس بنیاد پر اکثر و بیشتر اس کا طریقہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر نہیں ہوتا اور عید کی نماز سے پہلے اس کا اعلان اور اس کا طریقہ بتلا دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے، سب ایک جگہ جمع نہیں ہو پائیں گے، گھروں کے اندر ہی پڑھیں گے اور اپنے اپنے مقام پر پڑھیں گے۔ جہاں 4 لوگ جمع ہو جائے یا 4 سے زائد 7، 8، 10 لوگ جمع ہو جائیں تو وہ لوگ اپنے اپنے طور پر عید کی نماز ادا کریں گے، اور اگر 4 سے کم ہیں تو وہ لوگ اپنے طور پر عید کی نماز ادا نہیں کر پائیں گے، بلکہ 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لیں گے۔ اب عید کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے؟ تو عید کی نماز کا طریقہ تو یہی ہے کہ 2 رکعت کی نیت ہوگی، اور تقریباً وہی طریقہ ہے جو نماز فجر کا ہے، البتہ 6 زائد اس کے اندر تکبیر کہی جائے گی۔ پہلی 3 تکبیر جو زائد ہوگی وہ ثنا کے بعد ادا ہوگی، اور دوسری جو زائد تکبیر ہے دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ادا ہوگی۔ اس وجہ سے اس کا بہت ہی آسان اور بہت ہی سہل طریقہ ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے۔ نیت کے جو الفاظ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اور لوگوں کی زبانوں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نیت کرتے ہیں عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر امام صاحب ہے تو ان کے لیے یہ نیت ہوگی، اور اگر امام صاحب نہیں ہیں بلکہ پیچھے ہیں مقتدی کے طور پر تو ان کے لیے ایک لفظ اضافہ کرنا ہوتا ہے پیچھے اس امام کے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ الفاظ نہ دہرا سکے اور زبان سے نہ ادا کر سکے تو آدمی کا مقصد یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ مقصد جو اس کے دل میں ہے یہی نیت ہے، اور یہی اس کی نیت کے ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ نیت ہو گئی۔ اب نیت کر لینے کے بعد اقامت نہیں کہی جائے گی اور نہ اذان کہی جائے گی، اور ہم 2 رکعت کی نیت کر لینے کے بعد امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے پر ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، اور باندھنے کے بعد حسب معمول ہر نماز کی طرح اس نماز میں بھی ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ ہم اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ لہذا یہ کل 4 تکبیر ہو گئی۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ تھی، اور بعد کی 3 تکبیر زائد ہو گئی۔ چوتھی تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر ہمیں ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور اس طرح سے مکمل 1 رکعت ادا کی جائے گی، یعنی رکوع اور سجدہ کر کے حسب معمول جس طریقے سے دوسری نمازیں ہم ادا کرتے ہیں 1 رکعت ادا کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد ہم سورت ملائیں گے۔ اب جب سورت سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو اب ہمیں رکوع میں جانا ہے، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ زائد تکبیر کی جائے گی۔ لہذا پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہم سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قاعدہ، پھر سلام پھیر لیا جائے گا، اور حسب معمول جس طریقے سے نماز ہم ادا کرتے ہیں اس طریقے سے مکمل نماز ادا کر لیں گے۔ اگر آپ کو دعا کرنا ہے تو اسی نماز کے بعد دعا کر لیجئے، خطبے کے بعد دعا نہیں ہے، لہذا مختصر سی دعا نماز کے بعد کر لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عید کا خطبہ ہوگا۔ اگر عید کا خطبہ یاد ہے تو منہ پر پڑھ لے، اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ لے۔ دیکھنے میں ایسا ہے کہ پرنٹ اگر نکالا ہوا ہے تو پرنٹ دیکھ کر پڑھ لے، ورنہ اگر موبائل پر سہولت ہو تو موبائل پر بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھ کر بھی پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا اور پھر بھی اسے خطبہ پڑھنا ہے تو پہلا خطبہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لے، اور دوسرے خطبے میں درود شریف یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اگر کوئی بندہ خطبے میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا
تو کوئی حرج نہیں، صرف یہ 2 رکعت نماز عید پڑھ لے عید کے نماز کے طریقے کے طور پر، تو اس کی بھی عید کی نماز ادا ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو حضرات زیادہ خطبہ وغیرہ بھی جانتے ہیں اور نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور اچھی طرح وہ ساری چیزوں کی جانکاری رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے خطبے کے شروع میں 9 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اضافہ کر لیں، اور دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبہ اضافہ کر لیں۔ یہ بہتر ہے، مناسب ہے۔ اگر کوئی شخص نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اور کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ حضرات زیادہ تعداد میں ایک جگہ پر جمع ہونے کی کوشش نہ کریں، حکومت کی طرف سے جو آرڈر دیے گئے ہیں اس کو فالو کریں، اسی کے اندر ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ 4 سے زائد 10 سے زائد لوگ ایک ساتھ جمع نہ ہوں، 100 200 300 محلے میں اور پورے سوسائٹی کے طور پر ذرہ برابر جمع ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کہیں پر 4 افراد جمع نہیں ہیں تو ایسے حضرات کی خدمت میں بہت ہی ادباً گزارش ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، اور جہاں پر جماعت نہیں ہے تو وہاں پر عید کی نماز بھی نہیں ہے، اور جماعت کے لیے کم سے کم 4 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا جو لوگ 4 افراد سے کم ہوں یا اکیلے ہوں تو وہ چونکہ معذور ہے اور یہ عذر شرعی ہے، لہذا عید کی نماز نہ پڑھنے کا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب ان کے لیے یہ ہے کہ 4 رکعت نماز چاش کی نیت سے پڑھ لیں، ایک سلام کے ساتھ، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیں اور دعا وغیرہ کر کے فارغ ہو جائے، کافی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہ نماز عید کی قضا ہے نہ نماز عید کا بدل ہے، اس کا اللہ رب العزت اپنا ثواب دیں گے اور اس کا اپنا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کی خوب سے خوب خوشیاں آپ حضرات کو مبارک ہو، اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو اور آپ کو ہر طرح سے عافیت امن کے ساتھ اللہ رب العزت رکھے، اور ہر طرح کی سلامتی، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کے پورے اہل خانہ کو عزت، ایمان اور ہر طرح کی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔